ایک چکر ہوتا ہے، آپ وہاں سے انٹر ہوتے ہیں، آپ گھوم کے واپس یہاں سے آپ ایگزٹ ہو جاتے ہیں. یعنی نہ تو آپ کو یہاں رکنے دیا جاتا ہے اور نہ کسی قبر کی نشاندہی کرنے دیا جاتا ہے اور نہ بتایا جاتا ہے. اگر آپ سیکورٹی سے بھی پوچھتے ہیں تو وہ بھی کہتے ہیں کہ ہمیں معلوم نہیں. ایک حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ قیامت کے دن 70,000 لوگ اس قبر سے بنا کسی سوال جواب کے سیدھا جنت میں داخل ہو جائیں گے. اچھا، یہ ماشاءاللہ امام حسن علیہ السلام کی قبر ہے جو پہلی ہے، اور ان کے بالکل ساتھ بی بی زہرا کی ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر یہ ہے جو الگ کلر میں ہے. صحیح نہیں قبور میں کہیں پہ بی بی حلیمہ کی بھی قبر مبارک ہے. بی بی حلیمہ یاد رکھے کہ وہ دائی ہیں جنہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو گود لیا تھا. یہ سب قبور جو ہیں یہ غزوہ احد کے صحابیوں کی ہیں، اور وہ سامنے جو پہاڑ آپ کو نظر آ رہا ہے وہ احد کا پہاڑ ہے. 9 امہات ماشاءاللہ یہاں پہ موجود ہیں، یعنی ازواج مطہرات حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 بیویاں. السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو ویری گلانی بلاگ. میری ویلاگ کی چھوٹی سی دنیا میں آپ لوگوں کا ایک دفعہ دوبارہ کھلے دل سے ویلکم. ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہوتی ہے، یہ تو آپ نے سنا ہوگا. اس کے علاوہ بھی دنیا میں ماشاءاللہ 2 جنتیں ہیں، یعنی میرے سیدھے ہاتھ پہ ریاض الجنہ الحمدللہ، اور میرے الٹے ہاتھ پہ جنت البقیع. یہ ماشاءاللہ وہ قبرستان ہے جس کے اندر کم و بیش 10,000 اصحاب کرام کی قبور ہیں، 9 امہات کی قبور ہے، اور شہزادے بھی ہیں یہاں پہ، اور بہت سے ایسے صحابی ہیں جن کے بارے میں انشاءاللہ میں اندر جاتے ساتھ آپ کو بتانا شروع کروں گا. میرے ساتھ رہیے گا، اور یہ سفر بہت زیادہ دلچسپ بھی ہونے والا ہے اور مشکل بھی، کیونکہ اس قبرستان کے اندر جانا ایک بہت مشکل کام ہے اور پرمٹ لینا پڑتا ہے، اور اندر جانا ایک جان جوکھم کا کام ہے. انشاءاللہ یہ سفر مل کے کریں گے. جزاکم اللہ خیر. جب آپ مسجد نبوی سے نکلتے ہیں تو آپ کو 360 نمبر گیٹ سے ایگزٹ ہونا ہے، اور آپ کو جو سامنے اوپر کھلے ہوئے دروازے نظر آ رہے ہیں باؤنڈری کے اوپر، یہ ماشاءاللہ جنت البقیع کے دروازے ہیں. آپ کو بیسیکلی پورا روٹ فالو کرنا ہوتا ہے، یعنی یہاں سے آپ ادھر جائیں گے، وہاں سے اوپر جائیں گے، اس کے بعد آپ نے اندر سے گھومنے کے بعد ایک پورا ٹریک ہے وہ پورا کرنے کے بعد یہاں سے واپس نکلنا ہے. اور اکثر یہاں پہ اوپر کھڑا نہیں ہونے دیتے، تو میری کوشش ہوگی کہ میں جتنی زیادہ انفارمیشن آپ لوگوں کو پرووائڈ کر سکوں میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو پرووائڈ کروں گا. لیکن میری ایک دوسری کوشش یہ بھی ہوگی کہ میں اس قبرستان میں زیادہ بات نہ کروں اور ادب کے ساتھ سر جھکا کے آنکھیں جھکا کے وہاں سے گزروں. لیکن دس از انفارچونیٹ کہ مجھے ویڈیو بنانی ہے تو مجھے سر اٹھا کے چلنا پڑے گا وہاں پہ. یہاں سے ماشاءاللہ انٹرس ہے. اب جنت البقیع کو جنت البقیع کیوں کہا جاتا ہے، اس کا کیا ریزن ہے؟ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شفٹ ہوئے تو یہاں پہ بہت ساری جھاڑیاں تھیں، اور وہ جھاڑیاں بقیع کی جھاڑیاں تھیں، یعنی اس کا نام بقیع تھا اس جھاڑی کا. پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان جھاڑیوں کو صاف کروایا اور یہاں پہ ایک قبرستان بنایا، جس کی مناسبت سے اس کا نام جنت البقیع رکھا گیا. اگین میرے الٹے ہاتھ کے اوپر روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اس ٹائم میں جنت البقیع میں داخل ہو رہا ہوں. یہ ماشاءاللہ جنت البقیع کا دروازہ ہے جس کے اوپر سیکورٹی کھڑی ہوتی ہے. میں نے سنا ہے کہ ایک بار اگر آپ اس کے اندر جاتے ہیں تو دوسری بار آپ کو جانا الاؤ نہیں ہوتا، واللہ عالم، لیکن جانے کے بعد پتہ چلے گا. کہ ہر دم اس اس قبرستان کے اندر نشاندہی کرنا بہت زیادہ مشکل ہے، لیکن میں آپ کو یہ بتاتا جاؤں کہ 9 امہات ماشاءاللہ یہاں پہ موجود ہیں، یعنی ازواج مطہرات حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 بیویاں، یعنی جن میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، حضرت حفظہ، حضرت سودہ، حضرت زینب، حضرت ام سلمہ، ام حبیبہ، حضرت زینب، حضرت صفیہ، حضرت ماریہ رضی اللہ عنہ، یہ سارے ان میں مدفون ہیں. اب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیویاں ایسی ہیں جو اس قبرستان کے اندر مدفون نہیں ہیں، یعنی حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ اور ساتھ میں حضرت خدیجہ زہرا رضی اللہ عنہ. اگر آپ مدینہ سے مکہ کی طرف چلتے ہیں تو مکہ پہنچنے سے تھوڑی دیر پہلے، یعنی تقریباً 20-25 منٹ پہلے، آپ کو سیدھے ہاتھ پہ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ کا مزار نظر آتا ہے. اور یہ وہ شہزادی یا وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں کہ جب فتح مکہ کے موقع کے اوپر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم واپس اپنی اونٹنی کے اوپر آ رہے تھے تو حضرت میمونہ کے جو فادر ہیں، یعنی ان کے ابا حضور، یعنی حضرت حارث، انہوں نے آگے بڑھ کے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کو پکڑ لیا، اور اتنے میں حضرت میمونہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی جو انگوٹھا ہے اس کے ساتھ والی انگلی کا دیدار کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ 1 سال تک وہ دیدار ان کو نہیں بھولا. ماشاءاللہ سبحان اللہ. اور اس کے ساتھ اگر آپ مکہ المکرمہ میں جاتے ہیں اور حرم کے گیٹ سے نکلتے ہیں جو کہ بالکل آخری گیٹ ہے، اس کے سامنے آپ کو ایک قبرستان نظر آتا ہے جس کا نام ہے جنت المالا. اس کے اندر حضرت خدیجہ زہرا رضی اللہ عنہ کی قبر ہے.
تو اس وجہ سے ساری امہات کی قبور یہاں پہ موجود نہیں ہے۔ اس میں ہم تھوڑا آگے آتے ہیں تو ہمیں حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا، حضرت سیدہ زینب، حضرت سیدہ رقیہ اور سیدہ ام کلثوم کی بھی قبور نظر آتی ہیں، لیکن کیونکہ نشاندہی نہیں ہے اور یہاں مارکنگ بالکل بھی نہیں ہے، قبریں بالکل پکی نہیں ہیں، تو اس لیے نشاندہی کرنا بہت زیادہ مشکل ہے۔ ماشاءاللہ کافی بڑا قبرستان ہے جو کافی دور تک پھیلا ہوا ہے۔ ایک حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ قیامت کے دن 70,000 لوگ اس قبر سے بنا کسی سوال جواب کے سیدھا جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ شرف حاصل کرائے اور ہماری بھی قبور کبھی یہاں پہ ہو۔ یہاں پہ ماشاءاللہ شہدائے اور کی قبور بھی موجود ہیں، یعنی وہ وقت جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابیوں کو ارشاد فرمایا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے آپ لوگوں نے پہاڑی کو نہیں چھوڑنا، یہاں تک کہ اگر آپ دیکھو کہ چیل اور گدے ہمیں نوچ نوچ کے کھا رہے ہیں ہمارے جسموں کو، تب بھی پہاڑی کو نہیں چھوڑنا۔ لیکن ان کو یہ لگا کہ شاید وہ جنگ جیت چکے ہیں تو مال غنیمت سمیٹنے کی لالچ میں وہ نیچے آئے اور شہید ہو گئے، تو ان پہ بھی کروڑوں درود و سلام۔ لیکن ایک بھائی مجھے یہاں ملے ہیں، ان کو تھوڑا نالج ہے، بقول ان کے ایک پتھر والی صحابہ کرام کی ہے، ایک پتھر والی عام شہریوں کی ہے، اور جن پہ 2 پتھر ہیں وہ اصحاب کرام ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ ان کے درجات بلند کرے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے کہ آپ قبرستان یا قبروں کا زیادہ سے زیادہ وزٹ کیا کریں، جس سے آپ کو آخرت کی فکر اور اپنے مرنے کے بارے میں بھی خیال آتا ہے کہ آپ نے بھی مرنا ہے۔ مطلب کی صبح ہوگی نہ یہ فسانہ تمام ہوگا در نبی پر۔ اب اس قبرستان میں گھومتے ہوئے مجھے یہ سمجھ آ رہی ہے کہ جو بھی یوٹیوب پہ ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں اور لوگوں نے نشاندہی کی ہوئی ہے، وہ نشاندہی مجھے لگ رہا ہے کہ غلط ہوگی، کیونکہ یہاں نشاندہی قبروں کی کرنا بہت زیادہ مشکل کام ہے، کیونکہ میں کافی دیر سے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر ڈھونڈ رہا ہوں جو کہ مجھے نہیں مل رہی۔ اور یاد رکھیے کہ وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ برگزیدہ صحابی ہیں کہ جب ان کی وفات ہوئی تھی تو عرش کام کیا تھا اور 70,000 فرشتے نیچے آئے تھے ان کے دیدار کرنے کے لیے اور ان کی مغفرت کی دعا کرنے کے لیے۔ اچھا، یہاں پہ جہاں پہ بورڈ لگا ہوا ہے یہاں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک ہے۔ یاد رکھیے گا کہ ان کو ذوالنورین بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں ایک کے بعد دیگرے ان کے نکاح میں رہی اور ان کی خدمات اسلام کے لیے کیا ہیں یہ آپ جانتے ہیں۔ اور یہ جو چبوترا سا بنا ہوا ہے سننے میں آ رہا ہے کہ اس کے نیچے وہ قبور، ماشاءاللہ اللہ ان کی مغفرت کرے۔ جب بھی اس قبرستان میں آئیں یا کسی بھی قبرستان میں جائیں کوشش کریں کہ درود و سلام پڑھتے رہیں اور جتنے بھی قبریں ہیں ان کے اصالِ ثواب کے لیے دعائیں کرتے رہیں، آمین۔ پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا، کبھی تو قسمت کھلے گی میری، کبھی تو میرا سلام ہوگا۔ آیا انہی قبور میں کہیں پہ بی بی حلیمہ کی بھی قبر مبارک ہے۔ بی بی حلیمہ یاد رکھیے کہ وہ دائی ہیں جنہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو گود لیا تھا، اور جس ٹائم وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو گود لینے کے لیے آ رہی تھی تو وہ ایک بہت کمزور اونٹنی کے اوپر تھی، اور پورے راستے میں ان کی سہیلیاں اپنی اونٹنیاں یا اونٹ روک روک کے ان کا انتظار کیا کرتی تھی کہ وہ ساتھ ہو جائیں تو پھر وہ آگے چلیں۔ لیکن جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے دیکھا تو وہ ایک سبز کپڑے میں ملبوس تھے، یعنی لپیٹے ہوئے تھے، اور جب وہ کپڑا اٹھا کے انہوں نے دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ ایک مسکان تھی اور ان کی 2 آنکھوں اور چہرے کے درمیان سے ایک روشنی نکلی جو کہا جاتا ہے کہ آسمان تک گئی، ماشاءاللہ۔ اور اس کے بعد جب انہوں نے اونٹنی کے اوپر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو سوار کیا تو وہ اونٹنی اتنی برق رفتاری کے ساتھ گزری کہ ان کے دوستوں نے ان سے پوچھا کہ کیا تم نے سواری بدل لی ہے، تو انہوں نے کہا نہیں، میں نے سوار بدل لی ہے۔ اور ماشاءاللہ ان کے گھر میں اتنا نور اور اتنا روشنی ہوا کرتی تھی کہ ان کی سہیلیاں اکثر ان سے پوچھا کرتی تھی کہ کیا تم بہت امیر ہو گئی ہو کہ پوری پوری رات چراغ نہیں بجھاتی، تو انہوں نے فرمایا کہ نہیں، چراغ بجھے ہوتے ہیں، یہ روشنی ماشاءاللہ اس شخصیت کی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا، یہ ماشاءاللہ امام حسن علیہ السلام کی قبر ہے جو پہلی ہے کہ بالکل ساتھ بی بی زہرا کی ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم علیہ السلام کی قبر یہاں پہ موجود ہے، امام حسن، بی بی زہرا اور ابراہیم علیہ السلام ان کے بیٹی کی قبور، ماشاءاللہ۔ کروڑوں درود و سلام ان سب اہل قبور کے اوپر۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، ان کے درجات بلند کرے۔ ان کی مغفرت تو ماشاءاللہ ہو چکی ہے، لیکن اللہ ان کے درجات کو بلند کرے، آمین ثم آمین۔ ابھی میں خارجی دروازے کی طرف ہوں،
یعنی ایک چکر ہوتا ہے، آپ وہاں سے انٹر ہوتے ہیں، آپ گھوم کے واپس یہاں سے آپ ایگزٹ ہو جاتے ہیں، یعنی نہ تو آپ کو یہاں رکنے دیا جاتا ہے اور نہ کسی قبر کی نشاندہی کرنے دیا جاتا ہے اور نہ بتایا جاتا ہے۔ اگر آپ سیکورٹی سے بھی پوچھتے ہیں تو وہ بھی کہتے ہیں کہ ہمیں معلوم نہیں ہے۔ اب واللہ عالم یہ انہیں معلوم ہے یا نہیں۔ بڑے ہی رہنے سے کام ہوگا، کیے ہی جاؤں۔ جب میں گیٹ سے باہر نکلا ہوں تو ماشاءاللہ سامنے روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو چھتری کی وجہ سے آپ کو نظر نہیں آ رہا ہوگا، لیکن اس روزے کے نیچے حضرت محمد آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ہے، اور اس کے ساتھ ان کے ساتھیوں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبور ہیں۔ وہ ایصال ثواب ان کے اوپر۔ کوشش کریں کہ جب بھی آپ اس طرح کی جگہ کے اوپر آئیں تو آپ کی نگاہیں نیچی اور دل نرم ہونا چاہیے، اور آپ کو اس بات کی فکر ہونی چاہیے کہ بہت جلدی ہم نے بھی زمین کے نیچے جانا ہے۔ جی تو یہ تھا میرا سفر جنت البقیع کا۔ آئے ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ پسند آیا ہوگا۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ۔ اگر آپ کبھی بھی مسجد نبوی آتے ہیں تو یہ حرم یعنی مسجد نبوی سے دور بالکل بھی نہیں ہے، آپ کو لٹرلی 1 منٹ لگتا ہے، تو یہاں ضرور آئیں، ایصال ثواب کریں۔ اور اگین اگر کوئی بندہ ان قبور کی بالکل 100% نشاندہی کر رہا ہے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ غلط ہے، کیونکہ یہ بہت مشکل ہے ان کی نشاندہی کرنا۔ اگین تھینک یو سو مچ فار اسٹیئنگ ود می، اور تھینک یو سو مچ فار واچنگ۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ جزاکم اللہ خیر، اللہ حافظ۔